ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ٹی وی شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین, ملک میں ایک طرف دہشت گردی کی لہر ہے تو دوسری طرف بھارت کی جارحیت بھی اپنے عروج پر ہے, لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جہاں سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں اپوزیشن اور حکومت کی بیان بازیاں بھی ایک ساتھ چلتی جا رہی ہیں. اس پر جہاں مختلف تبصرے ہو رہے ہیں, جہاں مختلف تجزیات پیش کیے جا رہے ہیں, وہیں پہ سینئر اور جونیئر قیادت بھی اپنے بیانیہ جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچانے میں لگی ہوئی ہے. آج ہم نے بھی اپنے پروگرام میں دو جو ہیں سیاست سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو مدعو کیا ہے کہ ان سے آج کی سیاست اور آج کے حالات پہ جو ہے وہ گفتگو کی جا سکے. ہمارے پروگرام میں اس گفتگو اظہار خیال کے لیے ہمارے پہلے مہمان گرامی ہیں سردار مختار حسین خان لونڈ صاحب, سینئر نائب صدر پنجاب جمہوری وطن پارٹی ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان گرامی میاں راشد علی صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری پنجاب جمہوری وطن پارٹی ہیں. ہم ان دونوں مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں تشریف لائے ہیں. میں پروگرام کا آغاز میاں راشد علی صاحب سے کرتا ہوں. میاں راشد علی صاحب, آپ جنرل سیکرٹری پنجاب جمہوری وطن پارٹی ہیں, آپ پنجاب میں رہتے ہیں, آپ کا تعلق پنجاب سے ہے. آپ نے بلوچستان کی ایک پارٹی, جو کہ لازمی بات ہے پہلے پورے ملک کی ہی پارٹی تھی, لیکن اب وہ گزشتہ کافی عرصے سے یہاں پہ اس کا کوئی اتنا کوئی متحرک نہیں تھا سلسلہ. اب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شاہ زین مفتی صاحب کی وجہ سے اب یہ پھر یہاں ان کے نمائندے, ان کے لوگ نظر آنا شروع ہوئے ہیں. تو آپ نے عام طور پہ جو کوئی بھی انتخاب کرتا ہے کسی پارٹی کا, وہ مشہور پارٹی, بڑی پارٹی, جب تین بڑی پارٹیاں موجود ہوں تو بلوچستان کی ایک پارٹی کو, صوبائی پارٹی جو کہ اب چاہے ہم اسے کہیں ملک کی پارٹی, لیکن بظاہر وہ بلوچستان کی ایک پارٹی ہے, تو آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا اور اس کے عہدیدار بننے کو کیوں ترجیح دی؟ تھینک یو شاہ نیم صاحب. ڈی ایم ٹیم کی جو ہے نا, آج ہم اس نیوز چینل کے اوپر آپ نے ہمیں موقع دیا. تو دیکھیں, سیاسی جماعت کوئی بھی ہے, جب وہ رجسٹریشن کے لیے جاتی ہے تو وہ قومی دائرے میں شامل ہو جاتی ہے. تو وہ ایک یہ جو بات یا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ایک صوبائی جماعت ہے, تو یہ میں ناظرین کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی کوئی بھی پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے, جب آپ کی اس کو پاکستان کے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن میں آپ رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک قومی جماعت کی صورت میں جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا ایک سٹائل ہے کہ جو علاقائی لوگ ہیں ان کی ہی جو علاقائی سیاست ہے کہ اسی کے ہی اندر رہ کے تو وہ اپنے مسئلے مسائل حل کریں یا وہ اپنی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر لے کر جائیں. لیکن میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو تمام جو ہے وہ حلقوں میں, صوبوں میں, علاقوں میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے اور ان کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اور اگر جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں اور علاقائی جو ان کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں, اس کو وہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کچھ ایسے ڈیسیجن لے جاتے ہیں, کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علاقائی بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل پاور اسمبلی میں بھی ہوتی ہے, تو کچھ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حلقے کی عوام کو انصاف نہیں دے پاتے. علاقے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنے ہی رولز کے مطابق وہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا یہ ایک نظریہ تھا کہ میں جو ہے بلوچستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کی جو جماعت ہے اس میں جو ہے نا وہ جا کے اس کا. اچھا سردار مختار حسین خان صاحب, آپ بھی جو ہے بلوچستان کی ہی ایک پارٹی جو کہ جمہوری وطن پارٹی ہے اس کے سینئر نائب صدر ہیں, اور آپ کافی عرصے سے ہیں, آپ کوئی اب نہیں ہے, گزشتہ کئی سالوں سے ہیں.
تو آپ پنجاب کے نائب صدر ہیں سینئر، تو آپ نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا جمہوری وطن پارٹی کا؟ آپ کو کیا کوئی اور آپشن نظر نہیں آئی، یا انہوں نے آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیا؟ کیا کہ عہدے کی وجہ سے آپ اس طرف آئے کہ ادھر آسانی سے عہدہ مل جائے گا یا ٹکٹ مل جائے گا، یا کہ کوئی نظریاتی طور پہ آپ تشریف لائے ہیں، اور اس کا ہی انتخاب کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جی ہمارا ڈویژن ڈی جی خان ہے ٹھیک ہے. اور ضلع راجن پور ہمارا ضلع ڈسٹرکٹ ہے. ہم، ڈویژن ڈی جی خان میں تمنداری سسٹم ہے، ٹھیک پارٹیوں کا ووٹ کم ہے، ٹھیک. سرداروں کے اپنی رعایا ہم، جو تمن ہوتا ہے اس کے جو ہے نا وہ قیادت جو سردار لڑتا ہے وہ کسی جماعت سے ہو وہ ووٹ اس کو دیتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے راجن پور میں جیسے دریشک، سردار، مداری، لگاری، گرچانی، ایسے لونڈ ایک تمن ہے ہمارا. ٹھیک. ہمارے 2 تمن ہیں، ہم، ٹبی لونڈان اور شادن لونڈ. ٹھیک. اسی لیے ہم نے بلوچوں کی جو پارٹی چنی ہے وہ محرومیت دیکھتے ہوئے، بلوچستان کے حالات جیسے ہیں، ہم، ہمارا ایسا علاقہ جو ہے وہ ہے تو پنجاب میں، لیکن سہولت ہمیں بلوچستان سے بھی زیادہ بدتر ہے ہماری صورتحال. ٹھیک. پاکستان بننے سے لے کر آج تک مین شاہراہ داجل سے ٹبی لونڈان تک روڈ نہیں بن سکا. ٹھیک. آج تک ہم، جو انگریز کے وقت کی روڈ تھی ٹوٹی پھوٹی ویسی کی ویسی، وہاں سے بڑی نامور شخصیات آئی، ایم پی اے ایم این ایز بڑی، لیکن انہوں نے صرف یہی دیکھا کہ یہ لونڈ تمن کا حصہ ہے، اس میں کوئی ترقی کا کام نہیں ہونے دیا. ہمارے چچا اور کزن وہ دوسری پارٹیوں میں رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی توجہ نہیں دی باقی جماعتوں کو. ٹھیک. اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ بلوچ سردار ہے، نواب صاحب، وہ رسم و رواج حالات بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی. ٹھیک. ووٹ ہمارے اپنے ہیں، پارٹی بلوچوں کی ہے. نواب اکبر بگٹی کا بڑا نام تھا، وہ غیرت مند آدمی تھا، اس لیے ہم نے یہ سوچ کر اسی جماعت میں شمولیت کی. یہ نواب زادہ شاہ زین بگٹی کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا. باقی سرداری لحاظ سے ہم نے جو جتنا کوشش کی ہے، جماعت کو ہم آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اس سے ہمیں مین جو ایشوز ہیں وہ ہمارے محرومیاں ہیں، اس لیے باقی جماعتوں میں بھی ہم رہے ہیں، ہمارا خاندان قبیلہ رہا ہے، وہاں کوئی مفاد نہیں ملا. اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ نواب صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے. ہم خود نہ بن سکیں گے، وہ بن جائیں گے، انہیں احساس ہے ہمارے حالات کا، اس لیے جو ہے نا ہم نے وہی اچھا. پارٹی سلیکٹ کی. جناب میاں راشد صاحب، جی. آپ کا جو ہے آپ کوئی نئے پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں. آپ پہلے ایم کیو ایم میں رہے، پھر اس کے بعد آپ دیگر جگہ بھی آپ نے جو ہے دیگر پارٹیوں میں بھی آپ نے ایز اے ورکر بڑا ایکٹیو رہے ہیں. جی. اور اب آپ نے آ کے اس پارٹی میں جو ہے جمہوری وطن پارٹی میں آپ نے عہدے دار بنے، جنرل سیکرٹری پنجاب بنے. آپ ساروں سے ہو کہ اس پارٹی کا ہی انہوں نے تو نواب زادہ صاحب کی وجہ سے جو ہے، اور ان کو نظر آتا ہے کہ اس میں ہمارے مسائل ہیں. آپ کس وجہ سے اس پارٹی کو جو ہے وہ چوز کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس وجہ سے آپ نے چوز کیا ہے وہ وجہ جو ہے وہ آپ بر آئے گی اور آپ اس کے وہ پوری پارٹی اتر آئے گی؟ دیکھیں، جو سابقہ میرا ٹریک ہے پولیٹیکل، تو وہ بھی یہی وجہ تھی کہ میں جو روایتی علاقوں کی سیاست ہے اس سے ہٹ کے میں سیاست جو ہے نا اس کے سامنے، اگر آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے تو کم از کم آپ مضبوط اپوزیشن تو کر سکتے ہیں. اگر جس طرح پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھا، تو اس میں جو ہے وہ جب انہوں نے ووٹ لینا تھا تب ان کا جو مینیفیسٹو جو منشور تھا وہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے وہ اقتدار میں آتے تھے
تو وہ پھر بعد میں کٹھے بیٹھ کے تو وہ وہی بات ہو جاتی تھی. تو میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو میں نے کہا نہیں کچھ ایک ایکسٹرا اوور پارٹی ہو, اس لیے میں MQM کو میں نے جوائن کیا اور اس کا جو ہے اس کے اوپر ورک کیا, اس کا پولیٹیکل جو ہے جتنا ہو سکا ہم نے کام کیا. اب جمہوری وطن پارٹی جو انوار اللہ شاہ زین بگٹی صاحب کی جو ان کی شخصیت ہے, ان کا جو لب و لہجہ ہے, وہ نام کے سردار نہیں ہے, وہ حقیقی طور پہ سردار ہونے کے باوجود وہ ایک ایک کارکن کی جمہوری وطن پارٹی کی ایسے بات سنتے ہیں جیسے کہ ان کا وہ ذاتی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ہمیں معاملہ ہو, میں نے ڈیرا بگٹی سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے, پرائم منسٹر آفس میں خود بھی گیا ہوں, جب وہ مشیر تھے عمران خان کی جو جب حکومت تھی, تو اس طرح وہ کرونا میں بھی وہ اس طرح لوگوں کی خدمت اور ان کے معاملات وہ سنتے تھے. تو جو میں نے پہلے پنجاب میں بیٹھ کے سنا تھا, وہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے اپنے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ بجائے کہ میں بعض کا تو مجھے لوگ کہتے تھے, لیکن مجھے پراؤڈ فیل ہوا کہ میں ایک اچھے آدمی کے ساتھ, اچھی جماعت کے ساتھ, اور بلوچستان کے اندر جتنی محرومی ہے پنجاب کے اندر نہیں ہے, لیکن پنجاب اور بلوچستان KP کے یہ جو تفریق ڈالی جا رہی ہے تو اس حوالے سے بھی میرا کیم ہے کہ میں پنجاب سے جو ہے اس جماعت کے اندر جاؤں اور ایک قومی ادارے میں اس پارٹی کو شامل کرنے کے علاوہ میں پاکستانی عوام کو جو ہے وہ ایک سوچ, قومی سوچ دے سکوں. جس طرح کے بلوچستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پنجابیوں کے حوالے سے الٹ باتیں کرتے ہیں, لیکن پنجاب میں ان کے پاس بیٹھ کے, پختون لوگوں کے پاس بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ پنجاب کو کچھ اگر کہتے ہیں چند لوگوں کی وجہ سے, تو جو پنجاب کی 14 کروڑ 15 کروڑ عوام ہے اس کا کیا قصور ہے؟ آپ ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا اختیار ہے ٹیگ لگا؟ اچھا, تو یہ جب اگر میں وہاں اپنی کسی پلیٹ فارم پہ نمائندگی نہیں ہوگی تو میں ان لوگوں کی ان باتوں میں اسٹیج پہ جا کے یا ان کو قومی ادارے میں لانے میں جو میں اپنا ذاتی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں وہ میں پھر سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے ادا کر سکتے ہیں. جی سردار افتخار حسین خان لون صاحب, کیا ان کی جیسے بات کی ہے تو عام طور پہ ایک تاثر جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے یہ دیا جاتا ہے کہ وہاں جو محرومیاں ہیں اس کا ذمہ دار بھی نواب ہیں, سردار ہیں جو وہاں ہیں. انہوں نے نہ وہاں پہ شعور آنے دیا, نہ تعلیم آنے دی, نہ ہی وسائل صحیح طرح بروکار لائے گئے, اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کو اپنا غلام بنا کے رکھنے کے لیے, اپنا تابع دار بنانے رکھنے کے لیے, اور خود کو قائم اپنی نوابی اور سرداری کو رکھنے کے لیے ان کو محرومیوں کا شکار بنایا. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر, جو ہر کسی کے ذہن میں ہے, سوئی گیس, یہ نکل وہاں رہی ہے. کیا نواب صاحب نے یہ کہا کہ ہماری عوام کو ہماری رعایا کو نہ دی جائے؟ یہ صرف اپوزیشن کی اختیارات, سیٹیں عہدے ہوتے ہیں, اختیارات نہیں ہوتے, چلنے نہیں دیتے. یہ سارا سسٹم جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہے ہیں. ایسے ہمارے علاقے کی جو پوزیشن ہے, ابھی میں اپنے علاقے پہ آتا ہوں, ایک ہے کوٹا سسٹم, تمنداروں کا ٹریبل ایریا کی جو سیٹیں ہیں نا BMP کی, وہ تمنداروں کی ہیں. اس میں جتنا تمن کے آدمی پڑھے لکھے ہیں, میرٹ بھی ہو تو ان کا حصہ بنتا ہے. بھائی 30 لنڈ کی ہے, 20 گرچانی کی ہے, XYZ, ایسے سارے سرداروں کی. تو اب سیاست نے یہ حال کر دیا, ہمارا نہ ہی کوئی اشتہار ایڈ آئی, نہ ہی حصہ دیا گیا. ہمارے جو نوجوان پڑھے لکھے گئے, اپلیکیشن دی, انہوں نے کہا آپ کا کوئی حق نہیں, آپ کی اپلیکیشن بھی نہیں لیتے. یہ حالات پنجاب میں ہیں. تو اس سے سوچیں بلوچستان میں کیسے ہوگا. اچھا, رانجھن پور کے جو DC صاحب ہیں وہاں پہ, ڈپٹی کمشنر ہے, وہ تو بڑے نائس آدمی ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ضلع کے لیے بڑا کام کر رہا ہوں, ان کی محرومیاں دور کر رہا ہوں, ان کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ شفیق اللہ صاحب جو وہاں پہ ہیں, وہ کیا ان کے قول و فعل میں تضاد ہے اس میں؟ بالکل. ریونیو افسران کی پوزیشن میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. AC اور DC صاحب اہم پوسٹ ہے, لیکن وہاں بیٹھا ہوا پتلا کے برابر ہے. جو یہاں سردار ڈکٹیشن دیتے ہیں,
ऊपर से मिलती है, उसके अख्तियार में भी नहीं कोई एक लफ्ज आगे कोई करे। उसका एक छोटी सी मिसाल, एक पटवारी है मजहर शाह नाम, उसने 500 कनाल मेरे चचा के गबन की। मैंने कार्रवाई की, FIR हो गई उसके ऊपर। मैंने एप्लीकेशन दी कमिश्नर साहब को, पूरा रिकॉर्ड दिया, वादे कटिंग अपने भाई के नाम कर दी। फिर मैंने कहा ये इसका हक नहीं है, अभी मुलाजमत में FIR भी हो गया है। वो कहता है जी ये देखते हैं करते हैं। मैंने कहा सबूत है, देख ले, कार्रवाई कर लें। लेकिन आखिर में यही कहता है प्रेशर है मेरे ऊपर सरदारों का, भाई ये जो पोस्टें हैं ये अवाम की है, आप अवाम के रहनुमा हैं, हम आपके पास आएंगे। इसीलिए BMP ये सिस्टम जो है ना, सियासत जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी तरह चलता है। आप समझते हैं कि वहाँ जो DC जो भी तैनातियां हो रही हैं वो सरदार की ही मंजूरी से हो रही हैं, और वो जो तैनाती इक़्तिदार है वो आके भी उन्हीं की खिदमत करते हैं और नाम अवाम का देते हैं। वो जो कहेंगे कि अवाम को इतना सा दे दो उतना दे देते हैं, उसके अलावा। अच्छा, आप सब बलूचिस्तान की पार्टी जमहूरी वतन पार्टी का प्लेटफॉर्म से जनरल सेक्रेटरी तो बन गए, क्या आप समझते हैं कि आइंदा जब भी इलेक्शन होता है, एक तो आपको वो टिकट मिलेगी, और अगर टिकट मिलती है तो आप कोई नुमाइंदगी आप कर सकेंगे, कोई जीत सकेंगे, और जीत नहीं सकेंगे तो अपने हल्के में अवाम की खिदमत कैसे कर सकेंगे? देखिए, एक अभी रिसेंटली आपने सरदार साहब से भी सवाल एक पूछा है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो नवाबों का कसूर होता है, जो आप बता रहे थे, तो मैं 2018 को जो है ना वो डेरा बुगटी स्पेशल गया मैं ना, तो वहाँ पे आप मीडिया साथ लेके जाएं। मैं पंजाब के तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि आप वहाँ पे लाजमी जाएं, तो वहाँ देखें कि नवाब अकबर बुगटी साहब ने क्या वहाँ की आवाम के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन से स्कूलों को जगह नहीं दी? क्या नवाब अकबर बुगटी ने कॉलेज की जगह जो है वो अपनी ज़ाती ज़मीन से नहीं दी? क्या नवाब अकबर बुगटी ने वहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड जो है वो 20-25 एकड़ के करीब है, उसके ऊपर मेरे व्लॉग्स भी है जो है वो YouTube के ऊपर। तो ये जो बातें हैं ना, नवाब अकबर बुगटी की हद तक तो है ये सारा फेक था। नवाब अकबर बुगटी जो है वो जिस लेवल की उसकी तालीम थी, जिस लेवल की उसकी सोच थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने मिल के बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दायरे में शामिल करवाने, गवादर आज जो पीपल्स पार्टी राग बोलती है, नून लीग कहती है, लेकिन गवादर की जो एरिया है, उसका जो जमीन है, उसका जो समुद्री इलाका है, वो माल से किसने लेके दिया है, या वो उसका जो उसमें किरदार किसका है? उसमें नवाब अकबर बुगटी का है। तो एक फैक्टर नहीं है मेरा इस जमात में जाने का, ठीक है। उनकी जो हिस्ट्री है, उनके जो मामलात हैं, जो उन्होंने कौमी पाकिस्तान के लिए सोच के लिए, और अब नवाब शाहजहां बुगटी साहब रिसेंटली ये कैबिनेट में थे नार्कोटेक्स में, तो जब ये गए मरियम औरंगजेब के साथ, जब कुछ लोगों ने बदतमीजी की मदीना शरीफ में, तो उन्होंने ऐसे ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम लीग नून की है, उन्होंने देखा ये एक औरत जात है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, और कहाँ पे की जा रही है। अभी भी बलूचिस्तान के अंदर नवाब अकबर बुगटी साहब का आप हिस्ट्री पढ़ लें, अभी जो नवाब खानदान है, ये कौमियत पाकिस्तान के वफादार है, पाकिस्तान की आवाम को प्यार करते हैं, उनकी इज्जत और गैरत को अपनी इज्जत और गैरत समझते हैं। तो इस वजह से मैं इस जमात के अंदर भी गया। और अब अभी जो आपका सवाल है कि नुमाइंदे के इमरान खान की जब जमात जो है वो शुरू हुई थी, तो उस वक्त लोग कैसी कैसी बातें करते थे, तो ये एक हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर समझते हैं इन फ्यूचर ये जो है पार्टी जी जैसे अगर वहां पे बलूचिस्तान में कोई इतनी ज्यादा वो सीटें नहीं ले सकी, तो लेकिन देखिए 2006 का अगर वो सानिया ना होता तो उस नवाब अकबर बुगटी वजीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, उनके पास एक पूरी पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रेंथ थी, MNAs थे, MPA थे, लेकिन बाद में ये जो मामलात हुए जिसकी वजह से 15 साल पार्टी के ऊपर बैन रहा। अभी नवाब शाहजहां बुगटी, नवाब गुहराम बुगटी साहब जो वहाँ पे सूबाई असम्बली की सीट उन्होंने जीती थी, फिर वो एक्स मिनिस्टर भी बने हैं। अभी दोबारा रिसेंटली 2000 ये जो अभी दोबारा लास्ट इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन तो वो जीते हुए हैं, हमारी MNA की और MPA की सीट तो है वो छीनी हुई है। अगर आज उसका बायोमेट्रिक कर लिया जाए जो हमने केस किया हुआ है, या वहाँ पे फ्रीडम जैसे 5 एक तरफ तो जो है ये तो सीटें तो हमारी है, लोग सीटें तो उनकी है। एक तरफ ये लोग जो हैं बलूचिस्तान के लोग जो हैं, ये जो नुमाइंदे हैं, कोई भी चाहे 1 सीट का हो चाहे 3 सीट का हो, वो नुमाइंदगी अपने बलूचिस्तान के मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं चला सके,
وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں سلیکٹڈ آتے رہے، الیکٹڈ تو لوگوں کو حکومت ہی صحیح طرح نہیں ملی. تو پنجاب کے لوگوں کے لیے جو آپ جیسے لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، وہ پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا کر پائیں گے؟ دیکھیں جماعت یہ جو جس طرح میں ابھی پھر اسی بات پہ چلا جاؤں گا. دیکھیں آپ کوشش تو کرتے ہیں ٹھیک. آپ جب قومی جماعت تب کب بنے گی جب تمام صوبوں کے تمام حلقوں کے لوگ اس میں شامل. جو صاحب کہتے ہیں کہ آزمائیوں سے تو نکلنا چاہیے نا. نہیں دیکھیں نا ان کا، آپ دیکھیں نا اوپر جا کے یہ کیا کرتے ہیں. 35 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں. یہ دونوں جب یہ مین بڑی جو جماعتیں تھیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ جب ان کا ووٹ کا جو سناری ہوتا تھا وہ ان کا اور ہوتا ہے، تو جیسے ہی یہ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو پھر اوپر جا کے یہ اچھا سردار صاحب، ایک طرف تو جو ہے وہ بلوچستان ہو یا یہ جو آپ کے علاقے ہیں وہاں ایک تو دہشت گردی ہے، دوسرا بالخصوص راجن پور کے حوالے سے تو وہاں پہ جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، بتا وصول کی سارا جو ہے وہ ایریا کچے پکے کے ڈاکو جو ہیں، کون ہے ان کے پیچھے، کون ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور کون انہیں ختم نہیں کر پا رہا یا وہاں کوئی امن نہیں لا پا رہا؟ اس پہ بھی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. وہاں ہماری لنڈ قوم بیٹھی ہوئی ہے کچے میں، وہ بدنام ہے، انہیں ڈاکو کہا گیا. ڈاکو کہا گیا ہے، وہ ڈاکو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں کیوں نے بنایا ان کو ڈاکو؟ اسٹیٹ اچھا اسٹیٹ نہیں چاہتی کہیں امن قائم ہو. ٹھیک. اس مد میں اس آڑ میں آپریشن ہوتے ہیں، سرمایہ داری کہاں سے آتا ہے؟ سرمایہ داری ہے، وہ بھی میں کلیئر کر بتاتا ہوں. ایک زمین کے تنازع پر، عزت کالو کالے کے تنازع پر وہ اپنی ایک رسم و رواج کے مطابق اگر لڑتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے جو جینوان ہوتا ہے ایک ملزم، پھر پولیس کیا کرتی ہے 100 آدمی آن دی ریکارڈ ہے، ایک ایف آئی آر میں 120 آدمی پر پرچہ، کیا 120 آدمی ان کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کے بچے اٹھا لیتے ہیں. یہ حالات ایسے پیدا کر رہے ہیں. میرا چچا ہے وہ گیا شاہد لنڈ کے پاس، وہ سلنڈر ہونے کے لیے بھی تیار ہو گیا. اس نے کہا میں ہتھیار ڈالتا ہوں، آپ جیسا کریں. سارا جتنے بھی ہیں جو وہ ڈی پی او صاحب کے پاس گئے. اس وقت ڈی پی او تھا اپنا ناصر سیال، اور ڈپٹی صاحب کے پاس گئے. سارے کو اسٹیٹ نہیں چاہتی، آخر اس کو قتل کرایا. اس کا بدلہ اس کے بھائی نے وہ اس آدمی کو قتل کر دیا. یہ اسٹیٹ نہیں چاہتی. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ سکول میں روڈیں دیں کہ وہاں جو کچے کے ڈاکو ہیں جن کو ڈاکو کہا گیا ہے اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے لیے، تو وہ یہ استعمال کرنے والے، ان کے سرپرستی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پکے والے ڈاکو نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں، جس کو ہم پکے کے ڈاکو اس لیے کہتے ہیں جو اہل سیاست ہیں، جو ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، وہ ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے ان کچے کے ڈاکوں کو استعمال کرتے ہیں. اصل صورتحال یہ، اسی لیے ان کو نہ پکڑا جا رہا نہ کلیئر کرایا جا رہا ہے. اسی لیے اور یہ وید حل ہے. وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کی ویڈیو سنیں. وہ یہی چاہتے تھے ہمیں سکول دیں، ہمارے معاملات حل کریں. ٹھیک ہے، جو ہے وہ سرنڈر. آپ کہتے ہیں کہ وہاں بھی وہ لوگ ہیں جن کی حق تلفی ہو رہی ہے، جن سے زیادتی، ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ ان کے ٹھیک ہے جنہوں نے ظلم کیا ان کو پکڑا جائے. سزا ملنی چاہیے. پکڑے وہی جائیں گے اور اس وقت نہیں جائیں گے جب آپ پکے کے سرپرستی ڈاکوؤں کی ان سے ہٹائیں گے. اچھا جناب میاں راشد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ وہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، آپ کیونکہ اس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے اور وہاں کی دہشت گردی جو ہے کیسے ختم کی جا سکتی ہے بلوچستان میں اور کیا میں عمل لایا جا سکتا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے غیر سوال کیا. دیکھیں گرو آریہ ایک جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ ایک میجر ہے ریٹائر. وہ بڑی اس نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ ڈیرا بگٹی سے لوگ رابطے میں ہیں. تو اسی وقت جو ہے نواز اللہ گہرام بگٹی صاحب نے جو ہے اور نیوز چینل کے اوپر کہا تھا کہ ان کا نام لیں نا کہ کون لوگ رابطے میں ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کو جو باہر سے بیٹھ کے مختلف ملکوں کے مختلف ان کے ایجنسیوں کے جو ایجنٹ ہیں وہ جب میڈیا کے اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو عوام اور پاکستان کو آپس میں تفریق ڈالنے کے لیے باتیں کرتے ہیں. اب آگے امن کے حوالے سے دیکھیں ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کا علاقہ بہت بڑا ہے، آبادی کم ہے،
تو اس میں جہاں جہاں پہ جو علاقے کے جرگا سسٹم جو ابھی انہوں نے کے پی کے میں شروع کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جب لوگ جو وہاں کی ریئل قیادت ہے، جب آپ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ کلیئرلی عوام ان کو جو دیتی ہے وہ اسمبلیوں میں آئیں گے، تو پھر ان سے لوگ عوام پوچھے گی نا کہ ہم نے آپ کو منتخب کیا، آپ جو ہے آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جب جن کے ووٹ عوام نے دیے وہ نواب گہرام بگٹی صاحب کو گھر بٹھایا ہوا ہے، نواب شہزاد بگٹی صاحب کی سیٹ جیتی ہوئی وہ ہرائی گئی ہے، اسی طرح جب آپ دوسری یہ سارے مکس اپ کریں گے تو پھر نیچے جنگل کا تو کنوڑ ہوگا کہ الیکٹڈ کی بجائے سلیکٹڈ آئیں گے تو Yes. پھر امن نہیں قائم ہوگا. امن نہیں. اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ ایک پالیسی بننی چاہیے سیاست میں، آگے کوئی بھی آئے، ٹھیک ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ریجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اداروں کا یہ کام ہے، ریاست کا یہ کام ہے کہ علاقائی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ عوام کے حقیقی نمائندے ان کے ساتھ مل کے جرگا سسٹم کر کے ان قبائلی علاقوں میں وہاں بھی عمل لایا جا سکتا ہے، تاکہ باہر سے کوئی بھی آدمی آتا ہے فوراً پوائنٹ آؤٹ. سردار افتخار حسین خان صاحب جی، بات یہ ہے کہ جی سردار مختار حسین صاحب، یہ کیا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے گزشتہ الیکشن میں اسی پارٹی کے بطور MNA آپ نے الیکشن لڑا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ووٹ ہیں وہاں پہ سارے، جی پھر آپ ہار کیوں گئے؟ ہر آپ سب جانتے ہیں فارم جو نکلا ہے 47 سب پڑھنا ہے. ہماری پوزیشن ایسی تھی، لوگ الیکشن کے دوران ووٹ دے کر حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے، ہم نے اتنا ووٹ دیا اتنا، ہم ریزلٹ دیکھتے ہیں وہ اور ہوتا ہے. کون جیتا آپ کے؟ ہمارے حلقے سے MNA کی سیٹ پر سردار عمار خان لغاری. وہ کس پارٹی سے تھے؟ وہ نون کی جماعت میں تھا. اچھا. وہ دوسری طرف MPs تھے سردار شیر علی خان گرچانی اور اس کے بھائی. آپ کو کتنے ووٹ پڑے؟ ہمیں ووٹ پڑے ہیں 12,000 کچھ ٹھیک ہے ووٹ، لیکن وہ حالات اس طرح ہے کہ انہوں نے جیتے ہوئے کو ہرایا. ہمارا کوٹ چھٹے کی سیٹ ہے، محمود قادر لغاری صاحب MP، وہ خود تصدیق کر کے میں ہار گیا، انہیں فون کر کے بلایا گیا آپ جیت گئے آئیں، انہوں نے کہا بھائی نہیں میں ہار گیا نہیں جیت گئے. وہ جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ تھا اس کو 3 آپشن دیے گئے، جیل، نون یا جو ہے نا آپ. اچھا یہ صورتحال ہے. ایک طرف تو کہا جاتا ہے کتنے دیدہ دلیری سے مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، جبکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، اور وہ خود کو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو عوام کے حقیقی نمائندے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے جائیں گے، خوشحال بنائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو 45 47 اوریجنل جیسے یہ نمائندے عوام کے ہیں یہ بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ کیا ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ لے کے جا سکتے ہیں؟ اور اگر لے بھی جائیں فار ایگزامپل کسی جیسے وہ اپنی سرپرستوں کی ان کے بھی سرپرست ہیں، ان کی وجہ سے اگر وہ لے بھی جائیں تو کیا اس میں کوئی مضبوطی، کوئی پائیداری، کوئی اس کی باہر ویلی ہوگی لوگوں کے سامنے، دنیا عالم کے سامنے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اب بات بہت دور تک نکل جائے گی کہ ہم تو رونا یہ رو رہے ہیں یا پبلک یہ رونا رو رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ تھا، ہمارا تھا. دیکھیے جب پاکستان کی ڈوریں ہی باہر کے ملکوں سے ہلیں گی، سارا سسٹم جب مرضی ہو جائے گا تو پھر یہ بات تو ختم ہو جاتی ہے نا کہ جیتا کون اور ہارا کون. جب تک آپ کی خود مختاری بھی سٹینڈیبل نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر حقیقی نمائندے آگے نہیں آئیں گے، تب تک کچھ نہیں ہو اس سکتا. کے لیے تو الیکشن کو جو ہے صحیح جس کو کہتے ہیں الیکشن کروایا جائے گا، عوام کا حق رائے دیا جائے گا، اور ان کے فیصلوں کو جب تک نہیں مانا جائے گا تب تک کیسے جو ہے اس ملک میں جمہور اور جمہوریت جو ہے وہ صحیح طرح مضبوط ہو سکتی ہے. صاحب آخری آپ سے سوال یہ ہے سردار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوری وطن پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو آپ کو اور آپ کے علاقے کو اور آپ کے علاقے والوں کو مطمئن کر سکتی ہے، ان کے مسائل کو سلجھا سکتی ہے، اور آپ کے جو علاقہ ہے اس میں ترقی جو ہے وہ لا سکتی ہے؟ ہاں وہ اس طرح ہے، بلوچ قبائل جتنے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں پورے پاکستان میں جتنا بھی بلوچ ہیں ہم ان کو تیار کریں گے الیکشن کے لیے.
इंशाअल्लाह बलोचों की तादाद वो काफ़ी है, सीटें निकल आएंगी और हमें उम्मीद है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक देख लिया, जमातें दो खड़ी हैं, नून और पीपी, और वही बंदर बांट कर रहे हैं, वही मफाद परस्त टोले आगे हैं, वही बिजनेसमैन आगे हैं। जब तक ये हैं नामुमकिन है, हमने कोशिश करनी है, ठीक है, हमने कोशिश करनी है। आगे अल्लाह हालात बेहतर करेगा। हमारा हक यही है कि हम सच्चाई का साथ दें। हमने बलोच सिस्टम जो है ना वो रस्म व रिवाज को जानते हैं, उसी हवाले से हमारा जो हल्का है वो मुल्हक का है। इधर डीजी खान से ऊपर बलोचिस्तान शुरू हो जाता है, राजनपुर ये डीजी खान ये साथ साथ हैं से। हमें यही अच्छा लगा, नवाब साहब के साथ हैं हम, आइंदा भी साथ रहेंगे और इसी जमात में इंशाअल्लाह हम इसी जमात में रहकर भी ग्रुप बनाएंगे और आने वाले इलेक्शन में भरपूर जो है ना हम साथ देंगे। आप समझते हैं कि आप जीतेंगे भी और उस आवाम की उन महरूमियों को जिनका वो शिकार हैं आपके इलाके के, और वो कच्चे और पक्कों के डाकू जो हैं उनको आप रास्ते पर ले आएंगे। अच्छा जनाब मियां राशिद अली साहब, आप क्या समझते हैं कि नवाबजादा शाहजैन बुगटी साहब जो हैं यही कल नून लीग, इमरान खान पार्टी, तहरीक इंसाफ इनको गिराने और बनाने में उनका बड़ा किरदार रहा है? वो वजीर भी गुज़श्ता वो रहे, चाहे बाद में वो छोड़ के आ गए, लेकिन वजारत को छोड़ा, लेकिन पहले वो रहे हैं, इनके साथ रहे हैं और गुज़श्ता हुकूमत को गिराने में और फिर इनकी हुकूमत बनाने में भी इनका किरदार रहा है। आप क्या समझते हैं कि जब वो उनके साथ रहे हैं, अब वो उनसे हट के आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए और बलूचिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जो कि वो पहले नहीं कर पाए? हाँ देखें कोई भी, जैसे आपने कोई भी नुमाइंदा है उसकी मेन कोशिश होती है अपने इलाके और आवाम के लिए जो है वो फैसिलिटेट करे, सड़कें, कॉलेज, रोड मैप, ये वो सारा कुछ। उसके लिए ये जो छोटी इकाइयों की जमातें हैं जिनको फलने फूलने नहीं दिया गया है, तो वो जब ऊपर आएंगे खाली एमएनए के रह के तो वो डेवलपमेंट फंड नहीं लगवा सकते ना, तो उसके लिए वो फिर जो है इन जमातों के साथ इल्हाक करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी जमात पाकिस्तान में नहीं है जो वन वे हुकूमत बना सके, क्योंकि एक साइड पे वो सारी सीटें लेके जा रही है 2/3, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 2/3 अक्सरियत कोई जमात ले भी जाती है तो फिर भी उसको चाहिए दूसरी सियासी जमातों को कौमी दायरे में साथ लेके चलने में, तो डेवलपमेंट फंड के हवाले से चीज़ों में उनको मशा होता है कि हमारा मुल्क है ना, आप अगर वजीर आज़म बन गए हैं तो आपके वजीर भी बन गए हैं, तो आप ये देखिए ना कि अब आप खाली अपनी जमात के जो मंशूर है उसको मद्देनजर रखे चले, बाकी सारे इलाके, बाकी सारे सूबे, बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप नजरअंदाज कर दें, तो ऐसा नहीं। आप समझते हैं कि जमहूरियत पार्टी जो है वो ये जो पंजाबी और बलोची की आपस में वो जो चल रही है टस्सर जो है, इसको खत्म कर पाएंगे आप? जी, जमहूरियत वतन पार्टी जो है वो 4 सितारे पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी उनके फ्लैग के अंदर किसी जमात में ये नहीं है। दूसरी बात, नवाब अकबर बुगटी का जो नजरिया है वो इंसानियत और लोगों की जो है फलाह बहबूद है, बेशक वो बलोचिस्तान में है और तब से ये आज नहीं, जब से ये जमात बनी है तब से पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK से लोग इस जमात में है, ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी ही कौमी दायरे की जमात है, इसको एक कॉर्नर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो किरदार है, हम ये चाहते हैं, जमहूरी वतन पार्टी ये चाहती है कि जो कौमी अदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना काम करे, सियासी नुमाइंदे अपना काम करें और दूसरे जो अदारे हैं वो अपना काम करें, ताकि हम मुल्क को आगे लेके जा सकें। इसी की मिसाल जो है नवाब अकबर बुगटी ने जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर बलूचिस्तान को जो है वोटिंग में पाकिस्तान के अंदर शामिल करवाने में, गवादर वाली जगह जो है वो पाकिस्तान में शामिल करवाने में, इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम हैं जो पोशीदा है, जो कि डिस्क्लोज नहीं किए जाते। जब उनकी ज़रूरत होती थी तब भी वो नहीं होती, तब भी वो पाकिस्तान के लिए है। नवाब शाहजहान बुगटी साहब भी आज कौमी दायरे में मामला जो है उसको सेटल करवाने में, जैसे 2006 का जो मामला हुआ वहां से लोग माइग्रेट कर गए, तो इमरान खान साहब ने वादा किया था कि उन लोगों को दोबारा हम लाने में आपके साथ, हमारा एजेंडा भी यही था कि हम आपके साथ हुकूमत में आ रहे हैं, तो आप उन लोगों को अपने इलाकों में दोबारा डेवलप करने में आप हमारा साथ देंगे।
1.5-2 लाख کے قریب لوگ ہیں جو وہاں سے ڈیرا بگٹی سوئی سے مائگریٹ ان علاقوں سے ہو کے آئے ہوئے ہیں. تو آیا کہ ان کی ڈیولپمنٹ سارا کام ہو. اس کا چیف سیکرٹری جو 4 تھے پنجاب سندھ بلوچستان, انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ بنائی کہ اتنا ادھر کالج کے لیے ڈیولپمنٹ چاہیے, اتنا ان کو جو ہے وہ روڈوں کے لیے چاہیے, سارے معاملہ طے ہو گئے تھے. بس پھر وہ جب ووٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے پرائم منسٹر کو تب تو کہتے ہیں ویلکم, لیکن جب وہی پارٹیاں کہتی ہیں کہ اب ہمارے جو آپ نے وعدے کیے پورے کریں تو وہ جب نہیں کرتے تو آج پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا بھی تو یہی حال ہے. تو پھر یہ اقتدار میں آ کے یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ بھی کسی پارٹی کی ضرورت پڑے گی حکومت بنانے کے لیے. ناظرین, جیسے کہ دونوں مہمان گرامی نے یہ کیا ہے کہ فی الحال ہمیں آزمائیوں کے جنگل سے نکلنا ہے, نئے لوگوں کو آزمانا ہے, ان کو اپنا نمائندہ بنانا ہے اور انہیں پارلیمان میں لے کے آنا ہے. آپ توقعات جو ہیں وہ مت توڑیں, مایوس آپ نہ ہو, کیونکہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے. آج نہیں تو کل یہ ضرور حالات بدلیں گی, فضائیں بدل رہی ہیں, حالات بھی ضرور بدلیں گے. آپ امید رکھیں, آپ جدوجہد کریں, عوام کو ساتھ دیں, نئے لوگوں کو جو ہے موقع دیں, تو یقیناً جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ ضرور ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.